اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں ہم بناتی ہے؟ مطلب وہ کون سی گہری بنیادی حقیقت ہے جو ہماری پوری شخصیت کی بنیاد ہے؟ تو آج ہم اسی بڑے طاقتور اور اکثر غلط سمجھے جانے والے تصور کی گہرائی میں اتریں گے، یعنی ہماری اصل فطرت کی۔ یہ جملہ آپ نے کہانیوں میں، فلموں میں یا شاید حقیقی زندگی میں بھی کسی کے لیے سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا لیبل ہے جو کسی کے رویے کو آپ سمجھے کہ ناقابل تبدیلی قرار دے دیتا ہے۔ ایک ایسی مہر جو کہتی ہے کہ بس تم تو ہو ہی ایسے، بدل ہی نہیں سکتے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری ساری گفتگو کے بالکل مرکز میں ہے۔ کیا واقعی ہم اپنی عادتوں کے قیدی ہیں یا پھر بات کچھ اور ہے؟ چلیں آج اس مفروضے کو ذرا پرکھتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود فطرت کے لفظ کو سمجھنا پڑے گا۔ آخر اس کا اصل مطلب ہے کیا؟ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے تو جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں فطرت، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کسی کا غصہ، کسی کی نرمی، یا کوئی ایسی چیز جو ان سب سے کہیں زیادہ گہری ہو؟ میں چاہوں گا کہ اس پر واقعی سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ اگر ممکن ہو تو قلم اور کاغذ لے کر اپنے خیالات لکھ بھی لیں، کیونکہ یہ سوال ہماری آگے کی پوری بحث کی بنیاد بننے والا ہے۔ اکثر جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا، تو یہی جوابات سامنے آتے ہیں۔ شخصیت ہے، مزاج ہے، عادتیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہیں سے اصل الجھن شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب تصورات ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں۔ اور ان تمام الجھنوں میں سے جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے، وہ ہے فطرت اور عادت کو ایک ہی چیز سمجھ لینا۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے آج ہم بالکل واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اب ان دونوں کے درمیان جو بنیادی اور فیصلہ کن فرق ہے، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر غور کریں۔ ایک طرف ہے فطرت، ہمارا بنیادی ڈیزائن جو بدل نہیں سکتا اور تمام انسانوں میں ایک جیسا ہے، اور دوسری طرف ہے عادت یا مزاج۔ یہ ایک سیکھا ہوا رویہ ہے جو ہر شخص میں مختلف ہوتا ہے اور جسے بدلا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ فطرت بنیاد ہے اور عادت اس پر تعمیر ہونے والی عمارت۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال کمپیوٹر کی ہے۔ فطرت کو آپ اپنے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر سمجھ لیں، اس کا پروسیسر، اس کا مدر بورڈ۔ یہ وہ بنیادی ساخت ہے جسے بنانے والے نے طے کر دیا ہے اور اسے آپ بدل نہیں سکتے۔ اور ہماری عادتیں اور مزاج، وہ اس ہارڈ ویئر پر چلنے والے سافٹ ویئر کی طرح ہیں۔ یہ وہ پروگرامز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تجربات سے ہمارے اندر انسٹال ہوتے جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سافٹ ویئر کو اپڈیٹ، تبدیل یا ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح ہم شعوری کوشش سے اپنی عادتوں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ فرق جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہی وہ سمجھ ہے جو ہمیں بے بسی کے احساس سے نکال کر ذاتی ترقی کے لامحدود امکانات کی طرف لے جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم اپنی کسی بری عادت کو اپنی فطرت مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے بے بسی، ایک ایسا احساس کہ میں تو ہوں ہی ایسا، میں کبھی بدل ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ انسان کو اپنی ہی بنائی ہوئی زنجیروں میں جکڑ لیتی ہے۔ لیکن اس ساری مایوسی کے بیچ میں ایک سچائی ہے، ایک بہت طاقتور سچائی۔ سچ یہ ہے کہ آپ بدل سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عادتیں آپ کی فطرت نہیں ہیں، وہ قابل تبدیلی ہیں۔ تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسا لگتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو ہوں ہی غصے والا، یا ہمارے خاندان میں تو سب ایسے ہی ہیں؟ تو دراصل وہ اپنی ایک پختہ عادت کو اپنی فطرت سمجھ کر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے بعد اب ہم خود شناسی اور ذاتی ترقی کو ایک بالکل نئے اور زیادہ طاقتور زاویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ذرا اس گہرے جملے پر غور کیجیے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری فطرت میں کتنی زبردست طاقت اور رہنمائی چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی اندرونی صلاحیت ہے جو ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھا سکتی ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری فطرت صرف ایک خالی ڈیزائن نہیں ہے، یہ ایک بلٹ ان اخلاقی اور روحانی کمپاس ہے، ایک قطب نما جو ہمیشہ صحیح سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کی آواز سنیں۔ اور آخر میں آپ کو اسی سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن ایک نئے زاویے کے ساتھ۔ اپنی زندگی پر نظر ڈالیے اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جنہیں آپ نے اپنی فطرت کا نام دے کر بدلنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں صرف ایک عادت کے طور پر دیکھا جائے اور تبدیلی کے سفر کا آغاز کیا جائے۔